میرے عزیز و قربان جب اپنی رب کی رحمتوں پہ اللہ ایسے کریم ہے، اللہ ایسے رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی کہ آپ متقی بن جائیں تو میں آپ کی توبہ قبول کروں گا، یا یہ آپ وعدہ کریں کہ آج کے بعد کوئی میری نافرمانی نہیں کریں گے تو میں آپ کی توبہ قبول کروں گا، یا آپ بیت اللہ چلے جائیں تو میں آپ کی توبہ قبول کروں گا، جہاں آپ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں گے تو میں آپ کی توبہ قبول کروں گا۔ اللہ نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی، کوئی شرط نہیں رکھی، بس جہاں ہیں، دفتر میں ہیں، مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، کسی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میں نے اللہ کی بڑی نافرمانی کی، دل میں اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں سے ایک آنسو کا قطرہ بھی آ گیا، یا آپ کی آنکھیں صرف لال ہو گئی اور آپ کو دل میں ندامت محسوس ہوئی کہ اللہ میں نے آپ کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، آپ کے احکام پہ نہیں چلا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، سارے گناہوں کو، وہ گناہ جو حقوق اللہ میں ادا ہے۔ باقی جو جن کا کسی بھائی کا دل دکھایا، پڑوس والوں کا دل دکھایا، کسی کا حق کھایا، وہ تو ان سے معافی مانگنی پڑے گی۔ باقی جو احکام اللہ جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ جو بھی احکام ہیں اور جو بھی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارے، جو بھی نافرمانی اللہ کی ہے، وہ آپ اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سارے آپ کو گناہ معاف کریں گے، سارے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق بھی دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 قتل عام بات نہیں ہے، آپ اندازہ کریں 99 قتل کرنے والا شخص کتنی اللہ کی اس نے نافرمانی کی، اور ایک دن اسے خیال آیا کہ میں نے اپنے اللہ کو بڑا ناراض کیا ہے، تو ایک بندے کے پاس گیا، اس بندے کو علم تھا تھوڑا، اس بندے کے پاس گیا کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، آج مجھے خیال آیا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر لوں اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لوں۔ اس بندے نے اس کو کہا کہ بھائی میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس بندے کو اتنا علم تھا نہیں، اس بندے نے کہا کہ نہیں تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو اس بندے نے جذبات میں آ کے اس بندے کو بھی قتل کر دیا۔ جس بندے نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، اس بندے کو بھی اس بندے نے قتل کر دیا۔ اللہ کی شان 100 قتل کر دیے اس نے، اور ایک بندے کے پاس گیا، اللہ کی شان اس بندے کو کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، اتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں میں نے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس بندے کا اللہ سے تعلق تھا، اس بندے کو پتہ تھا کہ میرے اللہ کتنے کریم ہیں، میرے اللہ کتنے رحیم ہیں۔ اس بندے نے کہا بھائی کیوں نہیں ہوگی، آپ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن یہ ماحول گندا ہے، اس ماحول کو چھوڑ کے آپ اچھے ماحول میں جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ کی شان وہ بندہ جا رہا تھا، رستے میں مر گیا، ابھی اس ماحول میں بھی نہیں پہنچا تھا، لیکن دل سے ارادہ کیا، دل سے رجوع کیا کہ بڑا اللہ کو ناراض کیا ہے، بڑی اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، بنی اسرائیل کا شخص ہے، ہم کس کے امتی ہیں؟ امام الانبیاء کے امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے کیا اس امت کا شان رکھا ہے، اللہ کی شان۔ وہ بندہ مر گیا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، تو فرشتے آئے، ایک فرشتہ آیا جنت والا، دوسرا فرشتہ آیا جہنم والا، تو جنت والے نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا مہمان ہے، اس نے توبہ کر لی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ جنت اور جہنم والوں نے فرشتوں نے کیا کہا کہ نہیں ابھی یہ تو پہنچا ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان پہ قربان، اللہ نے کہا اس کا فیصلہ ایسے کریں گے، جہاں پہ یہ شخص مرا پڑا ہے آپ اس کا مفاصلہ ماپیں اس کے گھر تک جہاں سے یہ چلا ہے، اور جہاں یہ جا رہا ہے یہ بھی مفاصلہ مانگے، اگر جو مفاصلہ آپ ماپیں گے، جو مفاصلہ زیادہ ہوگا پھر وہ فرشتہ اس کو لے کے جائے۔ اللہ کی شان، یہ بندہ جہاں پہ مرا پڑا تھا نا، وہاں کا مفاصلہ بہت زیادہ تھا، یعنی یہ جب جہاں سے نکلا تھا ابھی نیکوکار کوئی بستی کے قریب نہیں پہنچا تھا، وہ مفاصلہ دور تھا اور یہ مفاصلہ زیادہ تھا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے رجوع تو کر لیا تھا۔ اللہ نے زمین کو کہا اے زمین تو سکڑ جا، چھوٹی ہو جا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بخشش کر دی۔ اللہ ایسی کریم ہے، اللہ ایسی رحیم ہے، آپ رجوع کریں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، جتنی بار گناہ ہو جائے، صبح ہو شام ہو، پھر بھی رات کو سوتے وقت رجوع کریں، نہ جانے موت کا فرشتہ کب آئے، کب ہماری روح کو قبض کر لے، کچھ پتہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے عزیزوں۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی کا اظہار بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بتایا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ جب اللہ سے معافی مانگتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ مثال میرے نبی نے فرمایا، اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ایک بندہ کسی ریگستان میں جائے، آپ اندازہ کریں کوئی ریگستان، کتنی گرمی ہوتی ہے وہاں پہ، اور اس کا اونٹ گم ہو جائے، یعنی وہ کہیں پہ سونے کے ارادے سے کہیں سو جائے
اور پھر بعد میں دیکھے کہ اس کا اونٹ ہے نہیں، اس کے اونٹ پہ پانی بھی ہو، کھانا بھی ہو، اور آپ اندازہ کریں وہ شخص کتنا پریشان ہوگا۔ ایک بندے کا ایک ریگستان علاقے میں اونٹ گم ہو جائے، اس کا کھانا بھی اس پہ ہو، پینا بھی اس پہ ہو، اور اس کو اونٹ نہ ملے تو کتنا پریشان ہوگا، کتنا غمزدہ ہوگا وہ بندہ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ بندہ یہاں وہاں اس اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور اس کو وہ اونٹ نہیں ملے، وہ بڑا پریشان ہوگا، حتیٰ کہ وہ مرنے کی حالت میں پہنچے گا، مرنے کی حالت میں۔ اب وہ مرنے والا ہے، اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ دیکھے کہ تھوڑی دور سے، تھوڑی سائڈ سے اس کا اونٹ آ رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی۔ اب اس کو تو کوئی آپشن ہی زندگی کا نہیں دکھ رہا تھا، لیکن اچانک اس کو اپنا اونٹ دکھائی دے جس پہ کھانا بھی ہے اور اس کو وہ سواری بھی مل جائے جو اس کو گھر تک پہنچائے۔ آپ بتائیں اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے اس سے کہیں گنا جب نافرمان اپنی نافرمانی کو چھوڑتا ہے، جب نافرمان اپنی نافرمانی کو چھوڑتا ہے اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کو اس سے بھی کہیں گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا، اے داؤد، اگر میرے نافرمانوں کو، گناہ گاروں کو، ان شراب پینے والوں کو، ان بدماشیوں کو، ان زانیوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتا ہے اور اللہ ان کی توبہ کا کتنا انتظار کرتا ہے، ان کو اگر پتہ چل جائے نا تو میری محبت میں، میرا اللہ کہہ رہا ہے میری محبت میں ان کے جسم کے جوڑ جوڑ سے جدا ہو جائے۔ نافرمانوں سے اتنی محبت ہے اللہ کو، آپ بتائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد آپ خود ہی بتائیں مجھے فرما برداروں سے کتنی محبت ہوگی۔ اللہ بڑے پیار کرتے ہیں، بڑی پیار کرنے والے ذات میرے اللہ کی ماں باپ سے کہیں زیادہ شفیق ہے۔ آپ دیکھیں ماں باپ سے بھی کبھی کبھار ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں، ماں باپ بھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو ہم اپنے ابو کو کیسے مناتے ہیں، کیسے درد سے، تھوڑے لہجے ایسے کرتے ہیں، اپنی انا کو چھوڑتے ہیں۔ یہ جو انا ہے نا ہمارے اندر کہ بھائی میں بہتر ہوں، میں کیسے رجوع کروں، رجوع کریں۔ کیا انا ہے، من نطفۃ، ایک گندے پانی کے قطرے سے ہماری بنا ہوتی، کیا انا کریں؟ نہیں، بس اپنے آپ کو نیچا رکھیں گے اور اپنے اللہ سے رجوع کریں گے۔ یقین جانیں جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ بھی معاف فرمائیں گے، صرف معاف نہیں کریں گے بلکہ سارے گناہ جتنے آپ نے کیے ہیں وہ سارے گناہ اللہ آپ کے نیکیوں میں تبدیل کریں گے، نیکیوں میں سارے گناہ آپ کے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کریں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی بچپن سے جتنی آپ نے اللہ کی نافرمانیاں کی وہ آپ نے نافرمانیاں نہیں کی تھی، وہ تو آپ نے نیکیاں کی، وہ اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا، اس کو آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ میرے اللہ ایسے ہیں، میرے اللہ ایسے شفیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔